وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں مکھی اور مکڑی کی مثالیں دیں تو کچھ لوگ کہنے لگے جو قرآن کے مخالفین تھے، حسد اور عناد کی وجہ سے مخالفت کرتے تھے کہ لو جی یہ اللہ کا کلام تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر تو مکھی اور مکڑی وغیرہ کا ذکر ہے، اور اس قسم کی جو اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا یہ کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بڑی، عظمت میں بڑی ہو یا حقارت میں اس سے بڑی ہو۔ پس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اس کے رب کی طرف سے، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ۔ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں اور اس کو اللہ کا کلام تسلیم کرتے ہیں تو ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے، یہ بھی تقدیر کے لحاظ سے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جو لوگ آیات کا انکار کرتے ہیں اور اس کا استہزاء کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تقدیر کے لحاظ سے، یہ بھی اللہ کی طرف نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتا ہے، یعنی ابتدا اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، ابتدا بندوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو تقدیر کے لحاظ سے ہر چیز چونکہ اللہ کی طرف منسوب ہے اس لیے یہ بات کہی گئی، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مگر فاسقین کو۔ فاسقین وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ فاسقین کی آگے تفسیر آ گئی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو بعد اس کے پختگی کے۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تیری عبادت کریں گے، تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، تیرے رسولوں کی بات مانیں گے، اپنی منمانیاں نہیں کریں گے، لیکن وہ اس پر قائم نہ رہ سکے۔ اور دوسرا ان کے اندر جرم یہ ہے کہ انہوں نے قطع رحمی کی، توڑتے ہیں جس چیز کا اللہ نے حکم کیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں۔ اور تیسری ان کی خرابی یہ ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد کرتے ہیں زمین میں، شرک، فسق و فجور، فحشی ریانی، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ والا طریقہ زندگی، یہ فساد ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے تم کفر کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حالانکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماتحت ہو اور اللہ تعالیٰ کے غلام ہو؟ اور دلیل، پہلے تم مردے تھے ہونے سے پہلے، پس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا آخرت والی، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو جو اس طرح اللہ کے تصرف میں ہے، جب تم نہیں تھے تو اللہ تمہیں لے آیا، اور جب تک چاہا دنیا میں رکھا، جب چاہا مار دیا، اور جب چاہے گا دوبارہ اٹھائے گا، اور پھر سارے حساب کتاب کے لیے اس کے سامنے تم موجود ہوگے۔ تو جو اس طرح اللہ کے تصرف میں ہے اور اس طریقے سے، اس کو تو کفر انکار زیب ہی نہیں دیتا۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔
وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، پس برابر کیا ان کو 7 آسمان، وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے تم پر انعامات ہیں، زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے، ندیاں، نالے، پہاڑ، سمندر، دریا، سب کچھ تمہارے لیے بنایا، اور پھر اس نے آسمان بنایا اتنا بڑا، پھر ایک نہیں 7، اور وہ ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے ساتھ کفر کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اصل ہر چیز حلال ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر حرام کیا وہ حرام ہے، باقی ہر چیز حلال ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں دنیا کے اندر، نئی مخلوق۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کر اس وقت کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کی جانشین بنے گی، ایک دوسرے کے بعد آئیں گے اور اس زمین کو آباد کریں گے۔ یا بعض کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا کہ اللہ کے حکام کو دنیا میں نافذ کرے۔ تو فرشتوں نے کہا کیا آپ کرتے ہیں اس کے اندر بناتے ہیں جو فساد کرے گا یہاں اور خون ریزی کرے گا؟ یہ انہوں نے اس لیے بات کی تھی کہ جنات پہلے موجود تھے اور وہ فساد کرتے تھے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جو سوال تھا نا، یہ استفہام کے لیے تھا، استخبار کے لیے، سمجھنے کے لیے تھا، یہ اعتراض یا انکار کے طور پر نہیں تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور سکھائے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام، کچھ چیزیں سامنے پیش کی اور ان کے نام بتائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، پھر ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کو اور ان کو کہا کہ اب خبر دو مجھے ان چیزوں کے ناموں کی، اگر تم سچے ہو اس بات میں جو تم کہہ رہے ہو کہ اس کی کیا ضرورت ہے یا کیا اس کا فائدہ ہے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا آپ پاک ہیں ہر عاجزی ان کے ساری کمزوری سے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے مگر وہی جو آپ نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ ہی عالم ہیں اور آپ ہی حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، لہذا آپ بہتر جانتے ہیں۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم خبر دے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی، اور جب خبر دی ان کو ان چیزوں کے ناموں کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بتاؤ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں زمین و آسمان کی پوشیدگیوں کو، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو، میں ان چیزوں کو جاننے والا ہوں۔ تو اس سے یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر فضل کیا ان کو چیزوں کا، اشیاء کا علم دے کر۔ اگر ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ فرشتوں کو تو اللہ نے سکھایا ہی نہیں تھا، بتایا ہی نہیں تھا اور آدم علیہ السلام کو بتا دیا، بھئی بات تو اللہ ہی بتاتا ہے سب کو، آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بتائی، فرشتوں کو بھی اللہ نے بتایا،
لیکن یہاں سے یہ بات تو واضح ہوئی نا کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا اور فرشتوں کو نہیں دیا، اسی سے علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، پس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، انکار کیا اور اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا اور اس کو بھی حکم دیا تھا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ یہ سجدہ تعظیم احترام والا تھا، عبادت والا نہیں تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس اللہ نے انبیاء رسول علیہ السلام بھیجے، کتابیں نازل کی کہ صرف مجھے سجدہ کرو، میری عبادت کرو، وہ حکم دے غیر اللہ کے سجدے کر۔ یہ تعظیم احترام والا سجدہ تھا، اس وقت یہ جائز تھا، پہلی شریعتوں میں بھی جائز تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ نے اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا تو وہ عبادت کا نہیں تھا، وہ تعظیم اور احترام کا تھا۔ جیسے ہم مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، تو اس وقت ملاقات یا دوسرے کی تعظیم احترام کے لیے سجدہ بھی تھا بڑے، لیکن ہماری شریعت کے اندر یہ تعظیم والا سجدہ بھی اب حرام ہے، کیونکہ آپ کو جب یہ بات کہی گئی کہ جناب آپ زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو لازمی بات ہے وہ احترام والا سجدہ ہی کہہ رہے تھے، عبادت والا تو نہیں کہہ رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ سجدہ جائز نہیں ہے تعظیمی بھی۔ اگر یہ جائز ہوتا کسی کے لیے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خامند کو سجدہ کرے، تو لہذا ہماری شریعت کے اندر یہ تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ سب سے پہلا گناہ جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہوا وہ تکبر ہے۔ اور تکبر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی رائے، اپنی عقل اور اپنی بات کو پیش کرنا، یہ تکبر ہے، اور یہ سب سے پہلا گناہ ہے، پہلی نافرمانی ہے جو ہوئی اور وہ شیطان نے کی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں ٹھہرایا کہ آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ پیے اس جنت سے فراغت کے ساتھ، با فراغت کھاؤ، حیث شئتما، جہاں سے بھی تم چاہو۔ آزمائش کے لیے فرمایا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، پس ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے بندوں کی آزمائش کرے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا یہ امتحان اور آزمائش کے طور پر ان کو روکا کہ اس درخت کے تم قریب نہ جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس سے اور ان کو نکالا اس سے جس میں کہ وہ دونوں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ہم نے کہا اتر جاؤ زمین کی طرف، بعض تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین کے اندر ہی ٹھکانہ ہے اور فائدہ ہے ایک وقت تک، اب وہیں تمہارا رہنا ہے اور وہیں تمہارا وہ رہنا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمے سکھائے، مالک ہے، خالق ہے، خود ہی اس نے کلمے سکھائے آدم علیہ السلام کو کہ آدم اب آپ یہ کلمات کہیں، میں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دوں گا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی آدم علیہ السلام کی، إِنَّهُ بِشْكُ ہوا وہی التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مہربان۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی
اور یہ کلمات کیا تھے جو 8ویں پارے سورہ اعراف میں ان کا بیان ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب ان آیات سے جو اسباق دروس حاصل ہوتے ہیں، پہلا سبق تو یہ ہے کہ مومن پر یہ فرض ہے کہ جب اس پر اللہ تعالیٰ کے کسی کام کی مخلوق میں حکمت مخفی ہو تو اس کا کام ہے کہ اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ حکیم ہے، جو اس نے کیا جو فرمایا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اور اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس علم ہے۔ اور تیسری بات یہاں سے ثابت ہوئی کہ سب سے پہلا گناہ جو ہوا اللہ کی جناب میں وہ تکبر تھا، اور سارے گناہوں کی جڑ یہ تکبر ہے اور ہر مصیبت کی یہ بنیاد ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلا گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا اتر جاؤ سارے کے سارے یہاں سے زمین کی طرف، تمہارے پاس ہدایت آئے گی میری طرف سے، بس جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی، نہ ان کو آگے کا ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیوں؟ یا آگے کا ڈر ہوتا ہے یا پچھلوں کا غم ہوتا ہے۔ تو اگر تم ہدایت کی صحیح معنی میں پابندی کرو تو آگے کا ڈر بھی نہیں ہے اور پیچھے کا غم بھی نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہدایت آسمان سے آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پنچایتوں میں، شہروں میں، شخصیات میں نہیں بنتی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے بڑی تفصیل سے۔ اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، اور ان کا تذکرہ جو ہے یہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا۔ اس کے دو سبب ہیں۔ ایک تو سبب یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، وہ سچا رسول ہے، اور کہ یہ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، اور مکہ میں پیدا ہوگا، مدینہ میں آئے گا، باقی بھی ساری اس کی نشانیاں جو ہیں وہ کتابوں میں موجود تھیں۔ صرف حسد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے کیوں آیا ہے اور یہ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے کیوں نہیں آیا جو ہماری لڑی ہے۔ حسد بغض کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جہاں نبوت اور رسالت رکھے۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے یہ کہہ کر کہ دیکھو ہم پڑھے لکھے ہیں، کتابوں کے وارث ہیں، اور پہلے نبیوں رسولوں کے علوم کے ہم وارث ہیں، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوتے تو ہمیں نہ پتہ ہوتا۔ حالانکہ پتہ تھا ان کو لیکن جھوٹ بولتے تھے۔ تو لوگ ان پڑھ تھے، بدو قسم کے لوگ، وہ سمجھتے کہ یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، تو پڑھے لکھے بدماش یہ لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بنتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب کے شروع میں مسلمانوں کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہے کہ تم سے پہلے لوگ تھے، ان کو ہم نے کتاب دی، انہوں نے اس کتاب کا احترام نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو ان کا انجام بہت برا ہوا دنیا میں اور آخرت میں۔ لہذا اب میں ان سے قیادت، سرداری لے کر بنی اسرائیل سے تمہیں دے رہا ہوں اے محمد، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا پہلے ان کے حالات پڑھ لو، اگر تم نے بھی اپنی کتاب دین کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جیسا انہوں نے کیا تھا تو پھر تم بھی دیکھ لینا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم بھی نہیں بچ سکتے۔ یہ دو بڑے مقصد ہیں بنی اسرائیل کا تذکرہ تفصیل سے کرنے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد اسرائیل ان کا لقب ہے، اس کا معنی عبداللہ، یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی، انسان بنایا، تمہارے اندر نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں نازل کی،
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرا وعدہ، میری عبادت والا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میرے رسولوں کی اتباع اور ان کی تابع داری کرنا۔ اوف بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، تمہاری زندگی اچھی بناؤں گا دنیا کی، اور آخرت میں تمہیں اجر ثواب دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، خوف میرا ہی دل میں رکھو، دوسروں کا ڈر خوف نہ رکھو، اور جو اللہ کی طرف سے بات ہے، وعدہ ہے، اس کی پابندی کرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو میں نے اتارا، جو تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو تمہارے پاس۔ قرآن تصدیق کرتا ہے جو تورات میں کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، رسول آتے ہیں، نبی آتے ہیں، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قرآن میں بیان ہے۔ قرآن تصدیق کر رہا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس کتاب ہے۔ اور وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، نہ ہو تم سب سے پہلے کافر، تم تو کتابوں والے ہو، نبیوں رسولوں کی اولاد ہو، تمہیں تو سب سے پہلے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو میری ایتوں کے بدلے ثمنًا قلیلا، مول تھوڑا۔ یہ دنیا ساری جو ہے نا قیمت آخرت کے مقابلہ میں تھوڑی، جیسے اللہ نے فرمایا قُلْ متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ آج دنیا کا سامان مال ہے، ریاست ہے، حکومت ہے، اس کے بدلے تم حق کو جو ہے وہ بیان نہ کرو ان چیزوں کی وجہ سے، تو یہ بات تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھے سے ڈرو، ڈر اور خوف رکھو اور غلط روش چھوڑو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور نہ چھپاؤ حق کو، اور تم جانتے ہو۔ خلط ملط معاملہ نہ کرو، رسول ہے، ان کی پیشین گوئیاں موجود ہیں اور تمہیں اس کا پتہ ہے، تو ان کو بتاؤ لوگوں کو، صرف اپنے دنیاوی فوائد مفاد کے لیے ان سے تم حق نہ چھپاؤ اور ان کو حق سے دور نہ رکھو، اور اپنی آخرت بھی تباہ نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ نماز اور زکوٰۃ کا اکثر اکٹھا ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کے اندر اللہ کا حکم مانتے ہوئے بندوں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی لوگوں کو تو کہتے ہو جس کو مناسب سمجھتے تھے قریبی کو کہ ہاں ہاں یہ سچا رسول ہے، اس کی پیشین گوئیاں موجود ہیں، اور یہ جو تعلیم دے رہا ہے نا یہ تورات میں بھی ہے، اور خود اس پر عمل نہیں تم کرتے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو دین پر چلنے میں اور دنیاوی معاملات میں بھی۔ کیسے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ صبر کر کے اور نماز پڑھ کے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز جو ہے لَكَبِيرَةٌ، البتہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اللہ کے پاس جانے والے ہیں، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان لوگوں کو نماز بڑی آسان لگتی ہے، خوشی سے پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے اور شرائط آداب کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے، آخرت پر صحیح معنی میں ان کا ایمان نہیں ہے، تو یہ لوگ جو ہیں ان کو نماز بڑی بوجھل اور بھاری لگتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عشاء اور صبح کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے منافقین پر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہاری اوپر کی، اور میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر۔
یہ جو فضیلت ہے نا بنی اسرائیل کو ان کے زمانہ کے جو لوگ تھے ان پر، ورنہ مطلق پوری دنیا میں فضیلت جو ہے وہ امت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کے نہ کام آئے گی جان کسی جان کے کچھ بھی، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس جان سے سفارش، اور نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی دنیا کے مال، ریاست، نذرانے، ماہنے، سلانے، ان کے لیے تم آخرت اپنی برباد کر رہے ہو۔ اس چیز کو سوچو سمجھو کہ یہ دنیا میں مجرم چھڑانے کے یہ جو طریقے ہوتے ہیں نا عام طور پر، کہ ایک کے بدلے دوسرے کو پکڑ لیا جائے، یا کسی کی سفارش چل جائے، یا رشوت، یا کوئی دھاوا بول کے مجرم کو چھڑا لے، یہ طریقے آخرت میں نہیں چلیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد کرا رہے ہیں کہ میں نے اتنے تم پر احسانات کیے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اور تم جانتے بھی تھے کہ یہ سچا رسول ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ تمہیں چکھاتے تھے بہت برا عذاب۔ کیسے؟ ذبح کرتے تھے تمہارے لڑکوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری لڑکیوں کو، اور اس میں بہت بڑی تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی۔ اپنے بگار خدمت کے لیے تمہاری عورتوں لڑکیوں کو باقی رکھتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو وہ قتل کرتے تھے۔ تو ہم نے تمہیں نجات دی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بات۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے پھاڑا تمہارے ساتھ سمندر کو، پس نجات دی ہم نے تمہیں اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، تم دیکھ رہے تھے۔ ایک تو ہم نے تمہیں نجات دی بحر قلزم سے، اور دوسرا ہم نے تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا کلام کرنے کا، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود ان کے جانے کے بعد، اور تم ظالم تھے اس شرک کا ارتکاب کر کے، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان تھا کہ تمہارے پیغمبر کو ہم نے شرف بخشا کہ ہمارے ساتھ ہم کلام ہوں۔ بجائے اس احسان کی قدر کرنے کے تم نے ان کے جانے کے بعد پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون۔ پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور ایک اور احسان یاد کرو ہمارا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پیغمبر کو کتاب دی تمہاری ہدایت کے لیے، والفرقانہ اور فرق کرنے والی چیز دی، یعنی کہ معجزات، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، تم نے ظلم کیا ہے شرک کر کے اپنی جانوں پر، بچھڑے کو معبود بنا کر، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، پس قتل کرو اپنے آپ کو۔ کیا مطلب؟ یعنی جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی بچھڑے کی وہ قتل کریں ان کو جنہوں نے پوجا کی تھی۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پروردگار پیدا کرنے والے کے پاس۔ پس اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا تمہارے اوپر پھر، اور وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر ان کی ایک اور حکم عدولی کا بیان ہو رہا ہے کہ باوجود نعمتوں کے تم اللہ کی نافرمانی پر جو ہے وہ لگے رہے۔
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیرے لیے حتیٰ کہ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کو سامنے، بس پکڑ لیا تم کو کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر زندہ کیا ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو لے کر گئے تھے طور پر اور ان کو کھڑا کیا اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور آ کے کہا کہ تم آواز سن رہے تھے نا، میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ ہے کس سے تو ہم کلام تھا، ہم تو نہیں مانیں گے اس بات کو جب تک ہم اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں۔ اور یہ بہت بڑی گستاخی تھی جو انہوں نے کی، جو ان کی بڑی بڑی گستاخیاں ہیں نا ان میں یہ سر فہرست گستاخی ہے کہ انہوں نے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کو نہ دیکھ سکے تو یہ کیسے دیکھیں گے؟ تو اللہ کو غصہ آیا تو اللہ نے ان سب کو مار دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو مارنا تھا تو وہاں پہلے مار دیتا، اب تجھے پتہ بھی ہے کہ یہ کیسی قوم ہے، اب وہ میں پیچھے ان کو کیا جواب دوں گا؟ یہ 70 آدمی میں لے کے آیا تھا سارے مر گئے، تو اس لیے ان کو یا اللہ زندہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا۔ یہ بھی ایک اللہ کا ان پر احسان تھا۔ جب یہ سمندر سے پار ہوئے تو میدان تھا، دھوپ تھی، وہاں ان کو تب دھوپ ستانے لگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر ایک اور انعام کیا سائے کا۔ اچھا پھر بھوک پیاس بھی ستانے لگی تو پھر من سلوہ ہم نے تمہیں دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادل کا اور اتارا تمہارے لیے من سلوہ، کھانے پینے کی چیز، بڑی آسانی تھی اس میں، کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا اس پاکیزہ چیزوں میں سے، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ یعنی ان نعمتوں کے باوجود انہوں نے نافرمانی والی راہ اختیار کی، تو ہمارا تو نہ کچھ بگاڑ سکے لیکن انہوں نے اپنے آپ پر جو ہے نا وہ ظلم کرنے والے تھے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بڑی بڑی نعمتیں کی تھی نا بنی اسرائیل پر، ان کا تذکرہ ہے، بجائے کہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے وہ تکبر اور سرکشی میں اور بڑھے۔ اور اس کے اندر بیان ہے اللہ تعالیٰ کے حلم، حوصلہ اور بردباری کا، کہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے چاہے کتنے بڑے بھی گناہ ان سے ہو جائیں۔ اور اس کے اندر یہ بھی بات واضح ہے کہ یہ جو وحی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اب وہاں میدان میں جا کے ان کو شہر کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، بس کھاؤ اس سے جہاں سے تم چاہتے ہو با فراغت، اور داخل ہو دروازے میں سجداً جھکتے ہوئے، اور کہو کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر، تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے تمہاری غلطیاں، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جو ظالم تھے بات کو غیر اس کے جو کہی گئی تھی ان کے لیے، بجائے بخشش مانگنے کے کہنے لگے حنطۃ، گندم چاہیے، اور بجائے جھکنے کے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو پس نازل کیا ہم نے ان ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کو جب پیاس لگی تو انہوں نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ ہمیں پانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ
فانفطرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور یاد کر رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو بھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تھا اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو اپنی لاٹھی مارو، بس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق جان لیا ہر گروہ قبیلے نے اپنی پانی پینے کی جگہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ چلو زمین میں فساد کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام کیا، چونکہ یہ 12 قبیلے تھے تو چشمے بھی 12 اللہ تعالیٰ نے بنائے ان کے لیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ عجیب لوگ تھے، کہنے لگے روز من سلوہ ملتا تھا، کھانا ان کے پاس آتا تھا بڑی آسانی سے، تو کہنے لگے روز یہی من سلوہ نہیں ہم کھا سکتے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک کھانے پر، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے نکالے ہمارے لیے جو اگاتی ہے زمین میں بقلہا ترکاری سبزی، وقصایا ککڑی، وفومیا اور گندم، وادسیا اور دال، بصلیا اور پیاز، یہ بھی چیزیں ہونی چاہیے نا کھانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو جو گھٹیا ہے ساتھ اس کے جو وہ بہتر ہے؟ کیسے لوگ ہو تم؟ من سلوا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اس کی بجائے تم یہ دال اور پیاز مانگتے ہو۔ اچھا اگر تمہیں اس کی ضرورت ہے نا تو پھر چونکہ تمہیں بغیر محنت کے مل رہا تھا، وہ تمہیں راس نہیں آیا، تو اب جاؤ محنت کرو، اہبطوا مصرا، شہر میں داخل ہو، فإن لکم ما سألتم، پس بے شک تمہارے لیے وہاں ہوگا جو تم نے سوال کیا۔ لیکن پھر وہ جیسے بیان ہے دوسری جگہ پر وہ یہاں سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، مقرر کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ ان پر ناراض ہوا۔ کیوں؟ بے شک تھے وہ کفر کرتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، اور یہ ان کو سزا اس لیے ملی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو بھی یہودیوں کی طرح شریعت کے ساتھ مذاق کرے گا اور اس میں تبدیلی کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں تھیں بنی اسرائیل پر، اور آگے سے انہوں نے کیسے انکار اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ اور ان آیات سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ گناہوں کی نحوست جو ہے اور اللہ کی حدود سے آگے بڑھنا انسان کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کرتی ہے اور دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتی ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ ہوئے، والصابئین اور جو بے دین ہوئے، یہ بھی ایک فرقہ ہے اہل کتاب کا، جو بھی ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ اور آخر دن قیامت کے ساتھ اور نیک عمل کرے گا تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ہے ڈر ان پر آگے کا اور نہ وہ غمگین ہوں گے کہ ان کو پچھلوں کا غم ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول بن کے آنے کے بعد اب نجات کا راستہ صرف یہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کوئی یہودی عیسائی میری نبوت رسالت کا سنے مجھ پر ایمان نہ لائے اور اپنی اسی یہودیت عیسائیت پر مرے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس عہد سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں جی یہودی بھی ٹھیک ہے نصارہ بھی ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ان کے اپنے اپنے اوقات تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو بنی اسرائیل جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ میری عبادت کرو گے اور میری رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ اور رسول کے احکام کو مانو گے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر پہاڑ بھی کہ مانو، اور تمہیں ڈرایا اس بات سے خذو لے لو ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو بقوت قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو اس میں جو اس کے اندر ہے، یعنی جو کتاب تمہارے پاس ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اتنے پختہ وعدے کے ساتھ اور ہماری طرف سے اتنی سختی کے باوجود ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر گئے تم اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو اس وقت فوری ہم نے نہیں پکڑا تمہیں، پس نہ ہوتا اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے، تو اس لیے ہم نے تمہیں اس وقت معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اے بنی اسرائیل البتہ تم جان چکے ہو اپنے پہلوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے ہفتے کے دن، پس ہم نے ان کو کہا ہو جاؤ بندر خاسئین ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پھر بنا دیا ہم نے اس بستی والوں کو عبرت جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور یہ نصیحت تھی متقین کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو دریا کے کنارے آباد تھا، ان پر پابندی تھی ہفتہ کے دن شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں آئیں وہ ساری پھنس جائیں اور اتوار کی صبح کو جا کے پکڑ لیتے تھے۔ تو اس روح گردانی اور اپنے لیے یہ گنجائش نکالنے والی جو راہ تھی، اس پہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور ان کو بندر بنا دیا۔ وہ 3 دن زندہ رہے اور وہ ختم ہو گئے۔ یہ جو بندر اب موجود ہیں یہ ایک مستقل علیحدہ نسل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی ایک اور ہٹ دھرمی بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک قتل ہو گیا، تو قریب تھا کہ ان کے اندر جھگڑا ہو جائے کہ قتل انہوں نے کیا آپس کے اندر۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ جب اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں تو ان کی طرف رجوع کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا، اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں کہ قتل کس نے کیا اور آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے، میں دین کی بات کر رہا ہوں، میں مذاق نہیں تمہارے ساتھ کر رہا۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام علی دعا کرو اپنے رب سے، پھر بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو جس کو ہم نے ذبح کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ جوان ہو، اوسط عمر کی ہو درمیان میں، پس کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، ہجتے نہ کرو، کام کرو جو تمہیں کہا جا رہا ہے۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء
فاقع لونها تسر الناظرین۔ انہوں نے کہا دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بیان کرے ہمارے لیے کیا رنگ ہے، کیسے رنگ کی وہ گائے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ، فاقع گہرا، اور رنگ اس کا خوش کرے دیکھنے والوں کو۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ چیز ہے کہ کبھی کبھی نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ سزا جلدی بھی دنیا میں دے دیتا ہے، جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس میں سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ جو شریعت کے اندر اپنے آپ پہ سختی کرتا ہے نا کہ میں ایسے کروں گا، اس طرح عمل کروں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، اس طرح کروں گا، تو پھر اس کو اس شدت کی وجہ سے بھی سزا دی جاتی ہے، پھر اس پہ سختی کر دی جاتی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ تم دین پر غالب نہیں آ سکتے، جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے نا آسانی کے ساتھ اتنا کرو، مشکل میں نہ پڑو، کیونکہ تم جب اس میں ہوگے تو پھر تمہارے اوپر اور سخت ہو جائے گا معاملہ۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ کہنے لگے کہ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بیان کرے ہمارے لیے کہ کیسی ہے وہ گائے، بے شک گائے ہم پر متشابہ ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت دیے جائیں گے۔ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان کو رہنمائی نہیں ملنی تھی۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے جس نے محنت نہیں کی کہ پھاڑتی ہو زمین کو، یعنی کھیتی میں نہیں ہو جوئی گئی، اور نہ پلاتی ہے کھیتی کو کہ وہاں کنویں رات پہ غیرہ پہ اس کو جو ہے وہ دھویا گیا ہو، مسلمتن صاف، لا شیۃ فیہا، نہیں ہے اس کے اندر کوئی داغ، کہ لگے اب آیا ہے تو حق کے ساتھ، پس انہوں نے ذبح کیا، اور نہیں تھے وہ کرنے والے، ارادہ ان کا نہیں تھا، وجدوں میں لگے ہوئے تھے، بس کیا انہوں نے، کرنا پڑا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، پھر تم نے جھگڑا کیا اس میں، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا اس چیز کو جو تم چھپاتے تھے، تو پھر ہم نے کہا کہ مارو اس مقتول کا ایک ٹکڑا گائے کے بعد حصے کے ساتھ، وہ زندہ ہوا، اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، اور دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل کرو۔ تو یہ بات جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، یہ بعد میں بات اصل میں یہ پہلے ہوئی کہ انہوں نے قتل کیا اور یہ جھگڑا ہوا، اور بعد میں وہ سارا جو آپ نے سنا۔ باوجود اس نشانی دیکھنے کے پھر بھی وہ ہٹ دھرم رہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس نشانی دیکھنے کے بعد بھی، پس وہ پتھروں کی مانند ہیں جو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور بعد وہ پھٹتے ہیں، ان سے جو ہے پانی نکلتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر خوف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس چیز سے جو تم کر رہے ہو۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوہ وہم یعلمون۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ اتنے ساری ان کی ہٹ دھرمیوں کے بعد بھی تمہیں امید ہے، تم طمع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات مانیں گے،
یعنی جو تمہارے پاس یہ قرآن حدیث ہدایت کی شکل میں ہے تو کیا اس کو یہ تسلیم کریں گے؟ ان میں تو ایک ایسا گروہ بھی گزرا ہے جو اللہ کا کلام سن کے پھر اس کو تبدیل کر دیتا تھا سمجھنے کے بعد، اور ان کو پتہ ہوتا تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عند ربکم افلا تعقلون۔ اور جب ملتے ہیں نا مومنوں کو تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم مانتے ہیں یہ بات کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا رسول ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جب علیحدہ ہوتا ہے بعض کی طرف تو وہ ان سے سردار کہتے ہیں کہ ان کو تم ایسی باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں تمہارے رب کے پاس، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو یہ بات بتائی کہ ایسا کردار رکھنے والے لوگ جو ہیں ان سے تم امید نہ رکھو کہ یہ جو ہیں حق کو قبول کریں گے۔ ان کے یہ تناقضات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور ان آیات میں یہ سبق ہے کہ بعض بندوں کے دل جو ہیں اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ سخت پتھروں سے بھی نہ ان پہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے اور نہ کوئی نصیحت ان کے دل کو نرم کرتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ یہ جو دلائل ہوتے ہیں نا واضح، جتنے بھی بڑے ہو جائیں نا یہ دلائل کتنے بھی ٹھوس ہوں تو جب تک دل تسلیم کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہودیوں کی حقیقت کو کھولا ہوا کہ یہ وراثتاً رعونت، تکبر، دھوکے اور دین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ پوشیدہ کرتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ان کو نہ بتاؤ ہیں پھر اللہ کے ہاں جھگڑا کریں گے، تو کیا ایسی باتیں یہ کرتے ہیں تو کیا اللہ کو نہیں پتہ کہ یہ کیا مشورے اور سازشیں کرتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مِجْيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اس عہد کے اندر جو یہودیوں میں سے ان پڑھ لوگ تھے جو اپنے علماء پیشواؤں کے پیچھے لگتے تھے، ان کا بیان ہے۔ بعض ان میں سے ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، نہیں جانتے کتاب مگر آرزوئیں، اور نہیں ہیں مگر وہ گمان کرتے، یعنی کچھ بھی نہیں ان کو پتہ، بس بڑوں نے ان کو کہا ہوا ہے بس ٹھیک ہے ہم بخشے ہوئے ہیں، بخشے بخشائے اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے، بس اسی بات پر وہ لگے ہوئے ہیں۔ اب اگلی آیت میں جو ان کے علماء تھے ان کا ذکر ہے، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ یشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ دنیا کا سامان مول لیں اس کے ساتھ۔ پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں ان کے ہاتھ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو یہ کماتے ہیں۔ تو یہ ان کے علماء کا حال ہے کہ لکھتے اپنی طرف سے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے سورہ فاتحہ میں، کہ میری امت جو ہے وہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، تو وہاں بھی بتایا گیا نا سورہ فاتحہ میں کہ ان کی راہ اختیار نہ کرو۔ تو اس امت کے اندر جو ان پڑھ ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے دین کا، سیکھتے نہیں ہیں، وہ دین سے دور، بے نماز، حلال حرام کی سوچ نہیں، سچ جھوٹ کا امتیاز نہیں، فسق و فجور، فحشی و ریانی، اور یہود و نصارہ ہندوؤں کے تمام کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور بات کرو تو کہتے ہیں کہ اللہ مہربان، محمد شفیع بیڑے پار۔ اور فرمایا میری امت کے اندر یہود و نصارہ والی باتیں آئیں گی، تو جو اس امت کے علماء سو ہیں اب وہ لوگوں کے لیے حلال کر رہے ہیں وہ چیزیں جو حرام ہیں شریعت میں، اور فتوے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم یہی ہے، اور لوگوں کے لیے بے پردگی حلال کر دی، داڑھی نہ رکھنا اس کو حلال کر دیا کہ یہ جائز ہے، اور سود کی قسمیں حلال کر دیں، انشورنس کو حلال کر دیا، اور کو بہت ساری باتیں جو ہیں، اور بے پردگی یہ حلال ہو گئی،
تو یہی چیز ہے. رسول اللہ فرمایا کہ میری امت کے اندر جو ہے یہود و نصارہ کی جھلک ہوگی. تو جو لوگ جہل قسم کے ہیں ان کے اندر نصارہ کی جھلک ہے، اور جو لوگ جانتے بوجھتے بے دینی کی راہ پر ہیں ان کے اندر یہودیت کی جھلک ہے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سارے جرائم کے باوجود دعویٰ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند دن. کل کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے بنایا ہے اللہ کے پاس عہد؟ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ کو وعدہ کیا ہوا ہے کہ چند دن تمہیں عذاب دے گا؟ تو پھر نہیں مخالف کرے گا اللہ اپنے وعدے کو، یا تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے. بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کیوں نہیں؟ جو بھی کمائے گا برائی کو اور گھیر لے گی اس کو خطیہ یعنی گناہوں کے اندر وہ مگن رہے گا، بس یہی لوگ ہیں جہنم والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو ان کے دعوے آرزو کی بات نہیں ہے، بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جب جہنم کا اور جہنمیوں کا بیان ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اور جنت والوں کا بیان کرتا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد پھر وہی بنی اسرائیل والی جو ہے باتیں اور بنی اسرائیل کا تذکرہ وہی جاری ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ان نے پختہ وعدہ لیا تھا اولاد یعقوب سے، نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے، والدین کے ساتھ نیکی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو، یتیم جس کا باپ فوت ہو گیا اور نابالغ ہے اس کو یتیم کہتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرو، والمساکین جس کی ضروریات زیادہ ہیں اور اس کی آمدن کم ہے، جائز ضروریات، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور کہو لوگوں کے لیے اچھی بات، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو. پھر گئے تم، بہت تھوڑے لوگ تم میں سے اس پر قائم رہے اور تم اعراض کرنے والے ہی تھے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سکھائی ہے یا سمجھائی ہے کہ بعض اہل کتاب علم کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہمیں اس کا پتہ ہے، حالانکہ ان کے پاس سوائے وہم اور جہالت کے کچھ بھی نہیں. سارے لوگوں میں سے گناہ کے لحاظ سے بہت بڑا انسان وہ ہے گناہ والا جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر جھوٹ بولتا ہے اور ان کی طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جو انہوں نے نہیں کہی. یہودیوں کی مذمت کا بیان ہے کہ باوجود پختہ وعدوں کے یہ اپنے وعدوں پر قائم نہ رہ سکے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اعراض والی راہ اختیار کی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے پختہ وعدہ لیا تم سے کہ تم خون نہیں بہاؤ گے اپنے، اور نہ اپنے آپ کو گھروں سے نکالو گے یعنی ایک دوسرے کو، پھر تم نے اقرار بھی کیا اور تم گواہ تھے اس بات پر. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم وہی لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنے آپ کو اور نکالتے ہو ایک گروہ جماعت کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے، اور مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی ان کے خلاف گناہ کر کے اور زیادتی، اور اگر وہ آتے ہیں پھر تمہارے ساتھ قیدی بن کر تو تم فدیہ دیتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکالنا۔ پس کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب کے ساتھ اور کفر کرتے ہو بعض کتاب کے ساتھ؟ جو ایسا طریقہ اختیار کرے تو نہیں ہے سزا اس کی جو تم میں سے یہ کام کرے مگر رسوائی دنیا میں، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر اس سے جو تم کر رہے ہو۔ مدینہ طیبہ کے اندر دو قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج، ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، اور یہودیوں کے بھی قبیلے یہاں 3 رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ تو یہودیوں کے قبیلے جو تھے ان میں سے بعض اوس کے ساتھ اور بعض جو ہے وہ دوسرے خزرج کے ساتھ۔ جب اوس خزرج کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تو یہ اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے، ان کو قتل کرتے، مارتے، اور وہ گرفتار جب ہو جاتے تو پھر کہتے جی تورات کا حکم ہے قیدیوں کو چھڑانا چاہیے فدیہ دے کے، تو پھر ان کو چھڑاتے تھے فدیہ دے کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو قتل کرنا، مارنا اور گھروں سے نکالنا وہ جائز تھا؟ کیا وہ حرام نہیں تھا تورات کے اندر؟ تو تورات کا یہ تو حکم تمہیں یاد ہے کہ فدیہ ادا کر کے قیدیوں کو چھڑاؤ اور ان کو مارنا، پریشان کرنا، گھروں سے نکالنا۔ تم وہ لوگ ہو جو بعض کتاب پر عمل کرتے ہو اور بعض پر نہیں، مرضی کے۔ افسوس جیسے آج کل مسلمان اسلام پر چلتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور دین کے کچھ کام کرتے ہیں، جتنا کہ ان کی طبیعت، برادری، سوسائٹی، ماحول اجازت دے، جن چیزوں پر عمل کرنے میں برادری یا ماحول ساتھ نہیں دیتا تو وہ بڑی بلا پرواہی بلکہ ڈھیٹ پن سے اسلام کی ان باتوں کو سلام کر دیتے ہیں کہ ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے جو ہم سے ہماری برادری چھڑائے یا ہمارے کاروبار میں، معیشت کے اندر یا ہمارے معاشرت کے اندر وہ دخل دے۔ تو یہ بھی وہی بات ہوگی کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کہ آدھی بات ماننی ہے اور آدھی نہیں ماننی، یہ بھی وہی یہودیوں والی روش ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ جو روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں نا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو یہ خرید لیا آخرت کے بدلے، پس نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب ایک لحظہ کے لیے بھی، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور پے در پے بھیجے ہم نے ان کے بعد رسول، اور دیے تھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام مریم کو واضح دلائل، اور مدد کی تھی ہم نے ان کی روح القدس کے ساتھ۔ بس جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی تعلیم لے کے آیا جو تمہاری طبیعتیں نہیں چاہتی تھی تو تم نے تکبر کیا، ایک گروہ رسولوں کا تو تم نے اس کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول بنا کے بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کھلے دلائل دی کہ وہ پھل بحری کو، کوڑی کو ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے ان کو شفا ہو جاتی تھی۔ لیکن یہود و نصارہ کا یہ طریقہ رہا کہ جو باتیں موافق ہوتی تھیں رسولوں کی ان کو مانتے، اور جو موافق نہیں ہوتی تھیں ان کو نہ مانتے، بعض نبیوں رسولوں کو جھٹلاتے اور بعض کو وہ قتل کرتے تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ ان کی انتہائی ہٹ دھرمی تھی۔ کہا انہوں نے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ پردے میں ہیں، بند ہیں، یعنی تمہاری باتوں کا نبی ہمیں کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ اللہ نے لعنت کر دی ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے،
بس بہت تھوڑا ہے جو وہ مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ کفر کی بڑی قسم یہ ہے، کفر کی ایک بڑی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ باتوں میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ہٹ دھرمی اور دین سے دشمنی کا بیان کیا ہے کہ وہ خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ بات جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے اپنی مخلوق پر کہ لگاتار رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی ان کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتے ہیں جو ہدایت سے اور حق سے اعراض کرتے ہیں اور جو عناد کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کیا سزا دیتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں اور اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، پھر وہ حق کی راہ نہیں پا سکتے۔ تو ابتدا اللہ کی طرف سے نہیں، ابتدا بندوں کی طرف سے ہے کہ جب وہ دین کو قبول نہیں کرتے، کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، اپنے لیے گنجائشیں نکالتے ہیں، اپنی منمانی اور خواہشات کو وہ مقدم رکھتے ہیں، برادری کے رسم و رواج، علاقہ، سوسائٹی کا تقاضا، اپنے نظام، دستور، قول، فتوے، لڑیاں، سلسلے، ان چیزوں کو وہ اپناتے ہیں بجائے اللہ رسول کی باتوں کے، تو پھر اللہ سزا دیتا ہے، اس کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے غلاموں کو سزا دے، اور اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ پھر وہ ایسے لوگوں کو اپنی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب تو ان کا یہ طریقہ ہے کہ نافرمانی والی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور پہلے یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس آخری نبی رسول کو بھیجے، وہ کتاب آئے، ہم اس پر ایمان لائیں اور اپنے مخالفوں کا اور جو ہمارے جو ہیں دشمن ان کا ہم مقابلہ کریں۔ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق کرنے والی واسطے اس کے جو ان کے پاس ہے، تو تھے اس سے پہلے وہ دعا مانگتے کافروں کے خلاف، بس جب وہ آ گیا ان کے پاس حق اور انہوں نے اس کو پہچان لیا تو کفر کیا اس کے ساتھ۔ اللہ کی لعنت پھٹکار ہو ایسے لوگوں پر، ان کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ برا ہے کہ بیچا ہے انہوں نے اس کے ساتھ اپنی جانوں کو، اپنی جانیں جو ہیں انہوں نے وہ بیچ دی ہیں، یعنی اللہ معاف فرمائے کیا کہ کفر کیا انہوں نے ساتھ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، حسد کے طور پہ کہ نازل کیا اللہ نے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر نازل کرتا ہے، پس لوٹے یہ غصے کے ساتھ اوپر غصے کے، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ یعنی دنیا کے مفاد جو ہے نا حاصل کیے اور ان کو بیچ دیا اپنی جانوں کو۔ کیا مطلب؟ یعنی جہنم جلا دو ہماری جانوں کو، بے شک جلا دو، بس ہمیں دنیا چاہیے۔ تو گویا انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی دنیا کے بدلے، اور یہ کفر والی راہ انہوں نے اختیار کی۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو حسد ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں ملی، رسالت کیوں ملی، یہ اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد میں سے ہیں ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم کیا تو کیوں کیا؟ وہ جو ہماری لڑی ہے نا یعقوب علیہ السلام والی، ادھر سے کیوں نہیں ہوا؟ یہ ان کو غصہ ہے جس کی وجہ سے یہ حسد اور بغض کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا۔ ورنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور بالکل وہ واضح ہے، یہ صرف حسد بغض کی وجہ سے ان کو نبی رسول نہیں مانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
اور جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائیں گے جو اتارا گیا ہماری طرف، اور کفر کریں گے جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے جس کے ساتھ کفر کر رہے ہیں اور وہ تصدیق کر رہا ہے واسطے اس کے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مانتے ہو جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے تو کیوں قتل کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو؟ اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن ہو؟ کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر نبیوں کو قتل کیوں کیے؟ اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بولتے ہو، نہ تمہارا قرآن پر ایمان ہے نہ تمہارا پہلی کتابوں پر ایمان تھا۔ اور یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے جو بیان کیا ہے کہ یہ لوٹے غصے کے ساتھ غصے پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کتابوں کے ساتھ انکار کفر کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا، پھر قرآن کے ساتھ جو ہے کفر کر کے انکار کر کے اللہ کو ناراض کر لیا۔ پہلے وہ ناراضگی تھی پر سے اور آگے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ تم وہی لوگ ہو نا کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے دلائل لے کے آئے، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو اس کے بعد معبود، اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے وعدہ لیا تھا پختہ تم سے، اور اٹھایا تھا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کہ لے لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ اور سنو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے سن لی بات واسطہ نافرمانے کی، یعنی سنیں گے عمل نہیں کریں گے، اور پلا دیے گئے تھے اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت کفر کی وجہ سے۔ کفر کی وجہ سے بچھڑا جو معبود بنایا تھا ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کو محبت ہو گئی تھی۔ فرما دیجیے بئس ما یأمرکم بایمانکم، برا یہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، تو تمہارا ایمان تمہیں بڑا برا حکم دیتا ہے کہ تم انکار کرتے ہو۔ ایمان کا تو مقصد ہے کہ تم مانو اور تم انکار کرتے ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ یہودی پوری دنیا میں سب سے بڑے ہیں حسد کے لحاظ سے، کیونکہ حسد کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرنے والی کتاب قرآن کا انکار کیا۔ حسد کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کہ یہ ہماری لڑی سے نہیں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بیان کی کہ ایمان کیا ہے سچا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانا سچا کیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب کی تصدیق کرے، اور جتنے رسول آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کی تصدیق کرے۔ اور ایتوں میں یہ بھی بیان ہے کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان حق سے اعراض کرے اور ہدایت کا پتہ چلنے کے بعد، دلائل قائم ہونے کے بعد اس کو قبول نہ کرے۔ اور ان آیات میں یہ بھی بیان ہے کہ یہودیوں کا یہ پرانا طریقہ آ رہا ہے، وعدوں کو توڑنا، پختہ وعدے جو اللہ نے اپنی کتاب میں لیے اپنے بندوں سے ان کو توڑنا، پس پش ڈالنا، اور آج تک یہودیوں کا یہی طریقہ ہے اور یہی روش جاری ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا اللہ کے ہاں خالص لوگوں کے علاوہ تو تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس موت کی کبھی بھی بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے۔ اللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ
وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما یعملون۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں کو پائیں گے ساری دنیا میں سب سے زیادہ حریص زندگی پر، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص پائیں گے۔ حالانکہ مشرک تو مانتے نہیں ہیں اس بات کو کہ دوبارہ اٹھنا ہے، نہ رسولوں کو مانتے ہیں، ان کو زندگی کی اتنی ہرس نہیں ہے جتنی ان کو ہرس ہے، حالانکہ یہ اہل کتاب ہے، کتابوں کو جانتے ہیں۔ کتنی ہرس ہے ان کو، خواہش کرتا ہے ان میں سے کوئی کاش کہ اس کو 1000 سال زندگی ملے، اور نہیں ہے وہ اس کو بچانے والے عذاب سے۔ یہ جو ہے نا عذاب سے نہیں بچ سکتا اتنی بھی زندگی ملے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو وہ عمل کرتے۔ یہ لوگ باوجود جرائم کے، نافرمانیوں کے کہتے تھے کہ آخرت میں ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، رسولوں کی اولاد ہیں، بلکہ کہتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بس ہمارے پیغمبر نبی رسول جو گزر گئے، جو اللہ کے نیک بندے ولی گزر گئے، بس ان کی وجہ سے ہمیں بھی بخش دیا گیا ہے، ہم چاہے نیک کام کریں یا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہو کہ اگر آخرت میں تمہارا انجام اچھا ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، تو چھڑاؤ جان اپنی اس دنیا کی ساری مصیبتوں اور تکالیف سے۔ آگے اللہ نے فرمایا کبھی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کو پتہ ہے جو انہوں نے کرتوتیں کی ہوئی ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہے نا جبریل کا، اس نے تو اتارا ہے قرآن کو آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ جو تصدیق کرنے والا ہے یہ کلام واسطے اس کے جو ان کے پاس ہے، اور یہ ہدایت کا باعث ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ اور جو دشمن ہے نا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا، کیونکہ جو جبریل میکائیل اور فرشتوں کا دشمن ہے وہ کافر ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا دشمن۔ اصل میں یہ یہودی عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو جبریل ہے نا علیہ السلام، یہ بہت جو ہے نا غلط قسم کا فرشتہ ہے معاذ اللہ، کیونکہ یہ ہمارے بڑوں پر عذاب لاتا تھا۔ بھئی تم کرتوتے کرتے تھے تو عذاب آتا تھا نا، تو کہتا ہے یہ جو کہ ہمارے بڑوں پر عذاب لاتا ہے اس لیے جو ہے نا یہ ہمارا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ البتہ تحقیق ہم نے اتاری آپ کی طرف آیات واضح، اور نہیں انکار کرتا ان آیات کا مگر فاسق لوگ۔ فاسق لوگ جو ہے نا وہی ان کا انکار کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جب کبھی بھی وہ وعدہ کرتے ہیں نا کوئی وعدہ، تو اس کو پھینک دیتا ہے ایک گروہ ان میں سے، بلکہ اکثر نہیں مان لاتے، وعدہ کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس رسول آیا اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرتا ہے واسطے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کہ کتاب اللہ کی کتاب کو پشتوں کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جو سچا مومن ہے وہ امید رکھتا ہے جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں، اس لیے وہ خوش ہوتا ہے اللہ کی ملاقات کے ساتھ، اور وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اور یہودی جو حریص ہیں دنیا کی زندگی پر، اگرچہ دنیا کی ان کی زندگی جو ہے یہ ذلیل بھی ہو اور عزت والی نہ بھی ہو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بیان کی کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا مقرب، جو ان سے دشمنی رکھے نا تو اللہ ان کا دشمن ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات بیان کی کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اعراض کیا جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد۔ اور ان آیات میں یہ بھی بات واضح ہوئی کہ جو اب علم پر عمل نہیں کرتا نا، جو کچھ وہ جانتا ہے اگر اس پر وہ عمل نہیں کرتا نا تو وہ جاہل ہے، کیوں کہ اس نے جو ہے نا
جاہل جو ہے نا اسی کے اندر وہ جہالت میں ہی جوان ہوا ہے اور جہالت کے اندر ہی اس کی نشو و نما ہے. جب وہ عمل نہیں کرتا تو پھر وہ ایسی ہے جیسے جاہل. تو جاننے والا پھر نہ جاننے والا تو ایک جیسے ہو گئے. اس کے بعد یہ یہودیوں کے جو جرائم ہیں نا ان میں یہ بھی جرم ہے کہ یہ نبیوں رسولوں کی توہین کرتے تھے، صرف اس لیے اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں، مثلا غلط جادو کرتے ہیں یا کوئی اور کام، تو کیا نبی نہیں یہ کام کرتے تھے؟ اب ہم جادو کرتے ہیں تو سلیمان نبی بھی تو جادو کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. پیروی کی انہوں نے اس چیز کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں. نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام، یعنی انہوں نے جادو نہیں کیا تھا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا. شیاطین جو ہیں وہ جادو کرتے تھے، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. پیروی کی لوگوں نے جو شیاطین پڑھتے تھے اس چیز کی، اور پیروی کی انہوں نے اس چیز کی جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر. وہ آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، حتیٰ کہ کہتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہے، بس تم نہ کفر کرو، یعنی یہ جادو نہ سیکھو. بس وہ سیکھتے تھے باوجود ان کے سمجھانے کے، بس وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیز جو فرق ڈالتی تھی، جس کے ساتھ وہ فرق کرتے تھے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. جادو کے ذریعے وہ نہیں نقصان دے سکتے تھے کسی کو مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. اس کا یہ مطلب ہے کہ تقدیر کے لحاظ سے تو سارا معاملہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے نا. تو یہ جو اگر نقصان پہنچتا تھا تو یہ تقدیر کے اندر ایسے لکھا تھا، ورنہ یہ نہیں کہ اپنے طور پر جو ہے وہ یہ کر سکتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ان سے جو ان کو نقصان دیتا ہے اور نفع نہیں دیتا. اور البتہ تحقیق وہ جان چکے تھے لمن اشتراہ، کہ جو اس کو خریدے گا نا جادو کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے جس کے ساتھ بیچا انہوں نے اپنے آپ کو. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ وہ ایمان لاتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو البتہ ثواب جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، کاش کہ وہ جانتے. جادو کفر ہے، اور جادو کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ اقوال ہیں اور کچھ اعمال کفریہ. کچھ اقوال ہیں، کچھ اعمال ہیں کفریہ. ان کو لوگ کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ کو گالی دینا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، قرآن کی توہین کرنا، قرآن کو جلانا، قرآن کے اوپر نہانا، اور اسی طرح معاذ اللہ مردے نکالنا قبروں سے، بیابانوں میں رہنا، کہتے ہیں ہم یہ چلہ کر رہے ہیں، اور یعنی اس قسم کے، اور گندہ رہنا، یعنی صفائی کا خیال نہ رکھنا. تو یہ اس قسم کے کچھ اقوال اور اعمال ہیں جن کو لوگ کرتے ہیں دنیا کے مفادات کے لیے. تو شیاطین خوش ہو کے ان کے کام کرتے ہیں، تو وہ ان کے ماتحت نہیں ہوتے، یہ ظالم دنیا دار ان کے ماتحت ہوتے ہیں. تو یہ اس کا خلاصہ ہے. جادو کفر ہے. آگے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کی ایک روش کا بیان کیا ہے. ایک لفظ ہے راعینا. اب اس کا معنی ہے سیدھا سیدھا آپ پڑھے راعینا، کہ ہماری رعایت کرو، ہمارا خیال رکھو. یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، دل میں جو کہ بغض حسد تھا، عداوت تھی، کہ راعینا، ایسے زبان کو دبا کے، اے ہمارے چرواہے، یا اس طرح. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ سے ہی روک دیا
کہ یہ لفظ نہ کہو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو نہ کہو راعنا، یہ لفظ ہی چھوڑ دو جس میں یہودیوں کو موقع ملتا ہے توہین کرنے کا، تم کہو انظرنا، دیکھیے ہماری طرف، واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے درد دینے والا، یہ لفظ ہی چھوڑ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس لفظ سے لوگ فائدہ اٹھائیں توہین کرنے کے لیے، جب اس سے روک دیا گیا تو جو لفظ ہے ہی غلط ہے۔ مثلا عشق کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے شہوت کے ساتھ محبت۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر بولنا کہ مجھے رسول کے ساتھ عشق ہے، میں رسول کا عاشق ہوں، بھئی یہ لفظ نہیں ہے۔ آپ کہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اگر ہے وہ تو اتباع اور تابعداری کر کے، تو یہ عشق ایسا لفظ ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، لہذا عشق کا لفظ نہیں بولنا چاہیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دیکھو نا، انسان کو اپنی بہن اور ماں سے پیار ہے، لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا میں اپنی بہن کا عاشق ہوں یا میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، یہ لفظ اچھا نہیں سمجھتے، تو رسول کے لیے کیوں بولتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بہرحال ایسا لفظ جس میں توہین کا پہلو نکلتا ہو وہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ مشرکین کو بھی شامل کر لیا کہ یہ سارے تمہارے دشمن ہیں، نہیں چاہتے کافر اہل کتاب میں سے ہوں اور نہ مشرک کہ نازل کیا جائے کہ تمہارے اوپر کوئی خیر بھلائی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ان آیات کے اندر یہ سبق ہے کہ یہودیوں کی بے ادبی کا بیان ہے کہ حتیٰ کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بے ادبی کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی طرف انہوں نے جادو منسوب کیا، اللہ تعالیٰ نے بری کیا سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ جادوگر نہیں تھا، اور یہودیوں کو جھٹلایا ان کے گمان میں۔ ان آیات سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ جادو کی بہرحال حقیقت ہے، عقلوں پر جسموں پر یہ اثر انداز ہوتا ہے، اور جادوگر کافر ہے اور اس کا حکم قتل ہے شریعت میں۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک دنیا میں کوئی چیز خیر یا شر واقع نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ کے حکم تقدیری کے ساتھ۔ ان آیات میں یہ بھی سبق ہے کہ ان ذرائع کو بند کر دینا چاہیے جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہو، ہر وہ فعل اور ہر قول جس سے کوئی دین سے دوری کا پہلو نکلتا ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے۔ اور یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے اس پر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول اللہ علیہ السلام جو بھیجے اور ان پہ کتابیں نازل کی، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت کا تقاضا ہوتا تھا ہر زمانہ اور وقت کے لیے اللہ وہ شرعی احکام نازل کرتے، بعد میں نبی رسول آتا، پہلے احکام کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتا۔ اب جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں نے جو اعتراضات کیے یا جو باتیں کی اپنی خباثت کی وجہ سے، ان میں سے ایک یہ بھی کہا کہ شریعت تم کبھی منسوخ ہی نہیں ہو سکتی، جب تورات موجود ہے، شریعت موجود ہے، تو اب قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں تو محمد کی کیا ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ انہوں نے شوشہ چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ننسخ من آیت، جو بھی منسوخ کرتے ہم کوئی آیت اور ان سے ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، نأت بخیر منہا، ہم لاتے ہیں بہتر اس سے، یا تو فضیلت میں بہتر ہے یا وہ تخفیف ہے اس میں، او مثلہا، یا اسی جیسا۔ الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں، کیا آپ نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اللہ کے بغیر کوئی دوست اور نہ مددگار۔ یہ اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں کہ جب زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، کائنات اللہ کی، خالق اللہ ہے، سارے اس کے ملک پیداوار ہے،
مخلوق ہیں، تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اب یہ حکم بھیجے، پھر اس کو کینسل کر دے، پھر اس کے بعد بدل دے، اسی جیسا بدل دے، اس سے بڑا لائے، اس سے چھوٹا لائے۔ جو زمین و آسمان کا مالک ہے اس کو یہ حق ہے۔ یہ یہودیوں کی تردید ہے اس میں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا یہ یہودیوں کی جو روش ہے نا اس کو نہیں یعنی اپنانا چاہیے، تو تمہیں جو ہے نا ایسا نہیں ہونا چاہیے یہودیوں والی روش اختیار۔ کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ایسا سوال کرو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا اس سے پہلے؟ یعنی جو پیچھے پڑا نا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس قسم کی باتیں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو تبدیل کرے گا نا کفر کو ایمان کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ، پس تاکہ وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھی راہ سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کی روش ہی ایسی ہے، انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے۔ چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب میں سے کاش کہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد، تمہیں کافر بنا دیں، حسد کرتے ہوئے اپنی طرف سے، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے یہ حق ہے، پس تم درگزر کرو، پس معاف کرو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ابتدا میں ایسے تھا، پھر بعد میں اللہ حکم لایا کہ کافروں کے ساتھ ان کو یا تو سمجھاؤ، اگر یہ دین کو قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے جنگ کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ نماز مکمل ادا کرتے رہو، مکمل ارکان کے ساتھ، اور پوری طرح اس کے جو ہے نا احکام وہ پورے کرو، اور نکالو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ مستحقین کے لیے، اور جو بھی تم نیک عمل کرو گے نا اپنی زندگی کے اندر، مرنے سے پہلے جو تم آگے بھیج رہے ہو وہ ذخیرہ ہے، اس کا ثواب تمہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، کیونکہ جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے، تو اللہ اس کے مطابق بدلہ دے گا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودی کہنے لگے ہرگز نہیں داخل ہوگے جنت میں مگر یا یہودی یا نصارہ، یہ آرزویں ہیں ان کی۔ اللہ کہتا ہے قل کہہ دیجیے نبی، لاؤ دلیل اپنی اگر تم اس میں سچے ہو، یہ راستہ جو تم بتا رہے ہو یہ نہیں، بلکہ راستہ اصل کیا ہے؟ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ کیوں نہیں؟ جس نے سپرد کیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا تھا، تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، نہ ان کو آگے کا ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہو۔ ان کے لیے آخرت، ان کے لیے نہیں جو یہ کہہ رہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ معاملہ حکم سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ تبدیل کرتا ہے اپنے حکم کو جیسے چاہے، احکام میں سے، شریعت میں سے، اور باقی رکھتا ہے، اور جو وہ رکھتا ہے باقی یا کینسل کرتا ہے وہ سب اس کے علم اور حکمت کے مطابق ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ اکثر اہل کتاب جو ہیں اس امت کے ساتھ حسد رکھتے ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور رسول کی اتباع کی نعمت سے ان کو جو متصف کیا ہے نا، یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا، حتیٰ کہ وہ تمنا کرتے ہیں کہ یہ پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹیں جیسا کہ پہلے تھے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہودیوں نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کا دین ٹھیک نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں دونوں گروہ۔
اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں تھا ان کے قول کی طرح، بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد سے روکتا ہے کہ اس میں ذکر کیا جائے اللہ کا نام، اور کوشش کرتا ہے اس کے بگاڑ خرابی میں۔ یہ لوگ جو ہیں ان کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ تو وہاں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، یہ کانپتے ہوئے، ہونا تو ایسا چاہیے تھا، لیکن کتنی ان کی جرت ہے کہ یہ لوگوں کو مساجد سے روکتے ہیں۔ یہ اہل مکہ جیسے انہوں نے مسلمانوں کو حرم سے روکا تھا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب، بس جہاں بھی تم منہ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یعنی مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہیں، یہاں سے نہیں روکنا چاہیے، اور جدھر اللہ کہے ادھر منہ کرو۔ آج کل بھی اللہ معاف فرمائے کئی اہل بدعت جو ہیں وہ اہل توحید کی مساجد نہیں بننے دیتے، یا اپنی مساجد میں کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، تو یہ روش صحیح نہیں ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مکے والوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ بل لہو، بلکہ اسی کے لیے جو آسمانوں میں اور زمین میں، اور سارے کے سارے اسی کے لیے فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ تو ساری ملک ہے، اولاد ملک نہیں ہوتی۔ یہ سارا کچھ جو کچھ یہاں ہے زمین آسمان اور جو کچھ اس کے اندر مخلوق ہے وہ ساری اللہ کی ملک ہے۔ اولاد کیسے؟ اولاد تو ملک نہیں ہوتی۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے اللہ زمین و آسمان، کوئی ماڈل نمونہ پہلے نہیں تھا، اور جب فیصلہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کسی حکم کا تو کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ اللہ نے کلام کیوں نہیں کی، یا ہمارے پاس کوئی حصی واحد ظاہر جو ہے نا کوئی نشانی کیوں نہیں لایا اللہ تعالیٰ ہمارے پاس۔ اسی طرح کا حال تھا ان لوگوں نے، یہ بات ان کی باتوں کی طرح جو پہلے تھے، مشابہ ہو گئے ہیں ان کے دل، تاکہ ہم نے تو بیان کر دی ہیں آیات واسطے قوم یقین کرنے والوں کے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تاکہ بیان کر دی ہیں ہم نے آیتیں واسطے قوم یقین کرنے والوں کے۔ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کلام نازل کرنا ہوتا تو ہمارے ساتھ جو ہے براہ راست کلام کرتا، اور براہ راست ہم پر، حالانکہ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تو کچھ لوگوں کو چنتا ہے، نبی رسول بناتا ہے ان کو، اور ان پر اپنا پیغام نازل کرتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی معجزہ نشانی، تو نشانیاں تو بیان کر چکے، قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے معجزات ظاہر ہوئے، انگلیوں سے پانی نکلا، ہاتھ کا 2 ٹکڑے ہونا، اور کھانا تھوڑا ہونے کے باوجود بڑھ جانا، کہ چند آدمیوں کا کھانا سینکڑوں کھا جائے، تو یہ ساری نشانیاں ہی تھیں۔ بس یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ باتیں کرتے تھے۔ اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بھی اجتے کرتے رہیں، میں اللہ تیرے گواہی دیتا ہوں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے بھیجا ہے تجھے حق کے ساتھ، خوشخبری دیتا ہے تو ایمانداروں کو جنت کی، اور ڈرانے والا ہے تو گناہگاروں کو جہنم سے، اور تو نہیں سوال کیا جائے گا جہنم والوں کے متعلق۔ یعنی یہ جو برا راستہ اختیار کرتے ہیں نا، غلط طریقہ اختیار یہ کرتے ہیں، آپ سے ہم ان کے متعلق نہیں پوچھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ الکفر ملہ واحدہ،
سارے کافر جو ہیں نا ایک ملت ہوتی ہیں، اور یہ سارے کے سارے ایک گروہ اور ایک جماعت ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے علاقے مختلف ہوں اور ان کے جو ہے زمانے مختلف ہوں، کیونکہ ان کا کفر اور اللہ پر بغیر علم کے باتیں کرنا یہ سب ایک بات ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بیان کی کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے اور سب سے زیادہ گناہ گار وہ ہے جو اللہ کے راستے سے روکتا ہے اور نیکی کے کاموں سے روکتا ہے۔ اور ان آیات میں اللہ نے یہ بھی بات بیان کی کہ اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، وہ مخلوق کی طرح محتاج نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی بیوی ہو اولاد ہو تو پھر اللہ ان کا محتاج ہو گیا نا، تو اللہ تو محتاج نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ہرگز نہیں راضی ہوں گے تجھ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اور نہ نصارہ، حتیٰ کہ تو پیروی کرے ان کی ملت کی۔ ہاں ایک صورت ہے کہ تو اس دین کو چھوڑ کے یہودیت نصرانیت اختیار کر لے، بس یہ ایک طریقہ ہے ان کے راضی نہیں، ورنہ یہ کبھی آپ پر راضی نہیں ہوں۔ درمیان میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ کی وہی ہدایت جو اللہ نازل کر رہے ہیں نا، ہدایت وہی ہے۔ یہ جو یہودی کہتے ہیں یہ عیسائی، یہ ہدایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، ان کو اور ان کی امت کو سمجھایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیروی کرے گا ان کی خواہشات کی، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجھے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، نہ تیرا کوئی دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ یہ خطاب رسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سمجھایا امت کو جا رہا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ نے بیان کیا یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہ سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں ان کے اندر، وہ لوگ کہ ہم نے ان کو کتاب دی، تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے اس کے تلاوت کا حق ہے، پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یہی لوگ اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، اور جو کفر کرے اس کے ساتھ تو پس یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی اور میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعہ ولا هم ينصرون۔ ڈر جاؤ اس دن سے یہودیوں، اور مسلمانوں کو بھی خطاب ہے، جس دن کے نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی نہیں قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ نفع دے گی اس کو کوئی سفارش، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ چونکہ یہودیوں کا اور مکہ والوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو اللہ نے اب آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کی سیرت کے پہلو پیش کیے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اور یاد کر اس وقت کو کہ جب آزمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے ساتھ، انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے فرمایا کہ آج کے بعد پوری دنیا کی میں تمہیں امامت دیتا ہوں، آج کے بعد جو نبی رسول آئے گا تیری نسل میں آئے گا، تیری اولاد میں آئے گا۔ قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد میں سے بھی، یعنی کیا مطلب کہ ساری اولاد۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا نہیں حاصل کرتا، نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں کو، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں، یعنی جو تیری اولاد میں سے نیک ہوں گے وہی امامت کے مستحق ہوں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کر اس وقت کو کہ جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ لوگوں کے، لوگ یہاں سے نکلتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، اور امن کی جگہ، اور بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ پر جو آیات نازل ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کر اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، دعا کی تھی بیت اللہ کے لیے کہ اے میرے رب بنا اس شہر کو شہر امن والا اور دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ کے ساتھ اور آخرت ان کو دینا۔ اللہ نے کہا ومن کفرا، جو کفر کرے گا اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑا، پھر مجبور کروں گا اس کو جہنم کے عذاب کی طرف، اور بدترین جگہ ہے وہ پھرنے کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے نا وہ جتنے بھی یہود و نصارہ کی خیر خواہی کر لیں اور ان کی باتیں مان لیں تو وہ ہرگز نہیں راضی ہوں گے حتیٰ کہ ان کو نکال کے چھوڑیں گے ان کے دین سے۔ اس سے میں حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ جو یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں کہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جو پوری دنیا میں اعلیٰ افضل اخلاق والے شیریں گفتار والے تھے، جب وہ نہ راضی کر سکے ان کو یا وہ نہیں راضی کر سکتے ان کو تو اور کون ہے؟ ہاں ایک ہے ان کا طریقہ کہ تم دین چھوڑ دو، اور دین ہم نے چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس میں پھر یہ بھی بیان ہے کہ امامت جو ہے نا وہ ملتی ہے جب یقین ہو اور صبر ہو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں۔ اور ان آیات میں یہ بھی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور کی دعا کی وجہ سے مکہ مکرمہ جو ہے وہ حرم والا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنایا، اور یہاں کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے وافر رزق عطا فرمایا، خاص طور پر پھلوں کی شکل میں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام اس کی بنیادیں اٹھاتے تھے بیت اللہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام یعنی بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اے رب ہمارے قبول کر ہم سے، بے شک آپ سننے والے ہیں جاننے والے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان عمل کرے اور اس پر اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا پارسا ہوں، بلکہ عمل کر کے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ قبول فرما، کیونکہ اللہ مرضی کا مالک ہے، قبول کرے نہ کرے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب ہمارے بنا ہمیں بھی فرما برداری کرنے والے اپنے لیے اور ہماری اولاد میں سے بھی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ایک امت جماعت ہو فرما برداری کرنے والی تیرے لیے، اور سکھا ہم کو ہمارے طریقے حج کے، اور رجوع فرما ہم پر، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ ہمیں حج کے طریقے سکھائیں، کیونکہ اللہ خود بتائے گا نا کہ کیسے میری عبادت کی جائے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے رب ہمارے بھیج دے ان میں رسول، انہی میں سے مکہ والوں میں سے، تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت یعنی سنت، اور پاک کرے ان کو گناہوں کی علائشوں سے، بے شک آپ ہی غالب حکمت والے ہیں۔ یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ جب کعبہ بن گیا نا تو اب یہاں کعبے کا پاسبان بھی بھیج دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں اپنا تعارف کراؤں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اور اپنی ماں آمنہ کا خواب۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ملت ابراہیم اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، کون ہے جو بے رغبتی کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے مگر وہی جو بے وقوف ہے، اور البتہ تحقیق چنا تھا ہم نے اس کو دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں لمن الصالحین البتہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین
جبکہ اس کو کہا تھا اس کے رب نے فرمانبرداری اختیار کر، تو اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں فرمانبردار ہو گیا جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ اب دیکھو نا، ملت ابراہیمی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن میں، آگے بھی آ رہی ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی کلمہ پڑھ کے ملت ابراہیمی کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ملت ابراہیمی سے چڑ ہے، اور اپنی طرف سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے ملت کا پتہ نہیں ہے، اگر پتہ ہے تو اس سے چڑ ہے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور وصیت کی تھی اسی کلمے کی، اسلمت رب العالمین کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اور یعقوب علیہ السلام نے، کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، پس نہ مرو مگر تم مسلمان، اسلام کی حالت میں۔ ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل وإسحاق إلہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم حاضر تھے جب حاضر ہوئی تھی یعقوب علیہ السلام کو موت، جب اس نے کہا تھا اپنے بیٹوں کو کس چیز کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو انہوں نے کہا نعبد، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، اور تیرے جو آبا ہیں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کی، ان کے معبود۔ اب یہاں سے یہ شک پڑ سکتا تھا کہ جو تو کئی معبود ہو گئے، تو آگے آ گیا الہا واحدا، ایک ہی معبود، اور ہم اسی کے لیے فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت تھی نیک لوگوں کی جو گزر گئی، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، اور نہیں سوال کیے جاؤ گے اس سے، نہیں سوال کیے جاؤ گے تم اس سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو مطلب ہے ہر ایک اس کا عمل فائدہ دے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی پیاری بیٹی فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفیہ اپنی پھوپھی کو کہا صفیہ یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی پھوپھی ہوں، عمل کرو گے تو تمہارے کام آئیں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں تو گنہگار ہوں، میرے بابا نے 10 حج کیے ہوئے تھے اور میری دادی شراک پڑھتی تھی اور ہم جو ہے نا وہ ہیں، یہ تو غلط بات ہے نا۔ آدمی خود جو عمل کرے اس کا فائدہ ہوگا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جو متقی مومن ہے نا، وہ اپنے اعمال پر غرور نہیں کرتا، بلکہ وہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کی ہے کہ نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ انہوں نے رسول اعظم کے لیے دعا کی کہ اللہ یہاں ایک رسول بھیج، پھر اللہ نے وہ دعا قبول کی اور محمد رسول تشریف لائے۔ اور اس میں ملت ابراہیمی کا بیان ہے، اور ملت ابراہیمی جو ہے وہ آگے بھی آ رہا ہے حنیفہ۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ حنیف، مائل الجمیل ادیان الی دین اللہ، سارے دینوں دستور و نظاموں سے کٹ کے ایک اللہ کے لیے دینا، ایک اللہ کے لیے روکنا، ایک اللہ کے لیے جوڑنا، ایک اللہ کے لیے توڑنا، ایک اللہ کے لیے محبت، ایک اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے آگے جھکنا دوسرے کے آگے نہیں، اللہ سے مانگنا دوسرے سے نہیں، اللہ کی نظر میں چڑھاوا چڑھانا دوسرے کے لیے نہیں، ایک اللہ کو راضی کرنا۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا، علاقہ چھوڑا، باپ کو سمجھایا، برادری سے ٹکر لی، آگ کے شعلوں کے سپرد ہوا، اور بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑا، اور سب کچھ قربان کر کے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی کہ یا اللہ بوڑھے ابراہیم پر راضی ہو جانا، میں ابراہیم کے دل کے بالوں اور تدیوں میں تیرے بغیر کسی کی محبت نہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہنے لگے کہ یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے اگر نجات چاہتے۔ قل کہہ دے، بل کا مطلب ہوتا ہے اضراب الکلام، وہ بات نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ ملت ابراہیم جو حنیف تھا، یک طرفہ، ما كان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ تم یہ بات کہو مسلمانوں، ان کی طرح نہ کہو، تم یہ کہو اے مسلمانوں کہ ایمان لائے اللہ پر،
اور جو اتارا گیا ہماری طرف، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اسباط سے مراد ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ما اوتی، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور جو دیے گئے نبی اپنے رب کی طرف سے، نہیں تفریق کرتے ہم ان میں سے کسی میں، ہم ان کے لیے فرمانبرداری اختیار کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کسی نبی کو مانیں، کسی رسول کو نہ مانیں، نہیں۔ جیسے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، عیسائی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، اور مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ سب کو بھی مانتے ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے یہودیوں کے کرتوتیں بیان کرنے کے بعد اگر وہ ایمان صحیح لائیں نا تو میں ان کا ایمان قبول کر لوں گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بس اگر وہ ایمان لائیں جیسے کہ تم ایمان لائے ہو تو تحقیق وہ ہدایت پا جائیں گے، اگر وہ اعراض کریں تو وہ بدبختی کے اندر ہیں، اختلاف میں ہیں۔ بس عنقریب اللہ تعالیٰ تیری طرف سے ان سے نپٹے گا، اور وہ سننے والا ہے اقوال کا، جاننے والا ہے اعمال کا۔ یہ جب اللہ نے یہ کہا کہ اگر وہ ایمان لائیں تمہارے جیسا، تو مخاطب کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ان کی جماعت تھی صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ تمہارے جیسا ایمان لائیں تو میں ان کا ایمان قبول کر لوں گا، اور اگر وہ اعراض کریں کہ ہمیں تمہارے جیسا ایمان نہیں چاہیے، ابو بکر، عمر، عثمان والا، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین والا ایمان ہمیں نہیں چاہیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نحوست اور اختلاف میں ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ ہے یہ دین جو ہے، اور کون ہے اچھا اللہ کے رنگ سے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ جب بچہ ان کا بڑا ہوتا ہے تو اس کو رنگ دیتے ہیں عیسائیت کا، اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اب یہ عیسائی مذہب اس نے اختیار کر لی۔ تو اللہ نے میں اصل رنگ تو دین کا ہے، جو دین کا رنگ چڑھے، جیسے کپڑے کو رنگ چڑھتا ہے ایسے انسان پر دین کا رنگ چڑھے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ رب ہے ہمارا بھی اور تمہارا بھی، تمہیں کوئی ہم سے زیادہ فضیلت نہیں حاصل؟ وَلَنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے لیے خالص عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ واللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد تھے یہودی عیسائی؟ یہ تم کہتے ہو؟ کہہ دیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اگر یہ یہودی عیسائی ہوتے یا اس مذہب پر تو پھر اللہ بیان کرتا، اللہ نے تو بیان نہیں کیا، تو تمہیں زیادہ پتہ ہے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو اس کو بتاؤ، دکھاؤ، سمجھاؤ۔ من اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ واللہ بغافل عما تعملون۔ کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت ہے گزر گئی، اس کے لیے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے تم نے کمایا، اور نہیں سوال کیے جاؤ گے تم اس چیز سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ حق پر ہیں، جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو اس دعوے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس کے بعد دین کو رنگ اس لیے کہا گیا کہ جو انسان اپناتا ہے تو اعمال کا رنگ اس پر ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کی طبیعت ایسے ہو جاتی ہے، دین ایسے اس کے ساتھ رچ بس جاتا ہے جیسے کپڑے کے ساتھ رنگ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتی طور پر سب کے اندر جو ہے نا اپنی ربوبیت اور الوہیت کا اقرار رکھا ہے، لیکن شیاطین اور ان کے پیروکار جو ہیں وہ ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن